رات کے آسمان نے چاند خاموشی سے ظاہر ہوا اور اس کے ساتھ رمضان آیا، نرم، مقدس اور وعدوں سے بھرپور۔ ہاشم کھڑکی کے پاس کھڑا نیچے خاموش گلی کو دیکھ رہا تھا۔ رمضان میں دنیا ہمیشہ مختلف محسوس ہوتی، ساکن، مہربان اور روحانیت سے بھرپور۔ اس سال وہ روزہ صرف اس لیے نہیں رکھ رہا تھا کہ اسے کہا گیا تھا، وہ یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ روزہ رکھنے کا اصل مطلب کیا ہے۔ فجر سے پہلے اس کی ماں نے اسے سحری کے لیے جگایا، گھر خاموش تھا، سکون میں لپٹا ہوا۔ سادہ کھانا میز پر پڑا تھا، کھجور، پانی، روٹی۔ زیادہ نہیں، لیکن کافی۔ ہاشم نے پانی کو آہستہ آہستہ پیا، ہر گھونٹ میں اس کی برکت محسوس ہو رہی تھی۔ جب فجر کی اذان ہوا میں گونجی دنیا رک گئی۔ ہاشم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ایک چھوٹی دعا کی، آسانی کے لیے نہیں، بلکہ سمجھنے کے لیے۔ اسکول میں کچھ شکایت کرتے تھے، کچھ صبر کھو دیتے تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتا گیا، بھوک خاموشی سے آئی، دوپہر تک کسی کا پیٹ درد کرنے لگا، کسی کا گلا خشک ہو گیا۔ ہاشم نے بھی یہی جدوجہد محسوس کی، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس نے اپنی دادی کے الفاظ یاد کیے، رمضان یہ نہیں ہے کہ تم کتنا وقت بھوکے رہتے ہو، رمضان یہ ہے کہ تمہارا دل اللہ کے قریب کتنا ہوتا ہے۔ دوپہر کی سخت دھوپ میں گرمی بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ پھر ہاشم نے ایک مزدور کو درخت کے نیچے آرام کرتے دیکھا، اس کا چہرہ تھکا ہوا اور اس کا لباس پرانا۔ پہلی بار بھوک واقعی محسوس ہوئی اور اس کے ساتھ ہمدردی آئی۔ اس نے محسوس کیا، یہ وہی ہے جو بہت سے لوگ ہر روز جیتے ہیں۔ مسجد کے قریب ایک بچے نے اس کا ہاتھ کھینچا، کیا آپ میری ماں کی مدد کر سکتے ہیں؟ بچے نے نرم آواز میں پوچھا۔ ہاشم نے جو کچھ دیا وہ زیادہ نہیں تھا، لیکن اس کا دل سب سے ہلکا محسوس ہوا۔ جب سورج غروب ہوا، گھر گرمی اور مانوس بو سے بھرا ہوا تھا۔ ہاشم نے اپنی امی اور دادی کی افطاری بنانے میں مدد کی۔ پھر مغرب کی اذان گونجی۔ ہاشم نے ایک کھجور سے روزہ کھولا، جیسے نبی نے سکھایا تھا۔ پہلا لقمہ میٹھا تھا، لیکن جو بعد میں آیا وہ زیادہ میٹھا تھا، گہرا، سچا اور بڑا شکر۔ اس رات تراویح میں کھڑے ہو کر اس کے پاؤں درد کر رہے تھے، لیکن اس کا دل بھر گیا تھا، اس نے آخر کار سمجھ لیا۔ روزہ رکھنا صرف جسم کو خالی کرنا نہیں ہے، یہ روح کو بھرنا ہے۔ چاند کی خاموش روشنی میں ہاشم نے مسکرایا، کیونکہ رمضان نے اس کے دل کو سکھایا تھا کہ کیسے دیکھنا ہے، کیسے محسوس کرنا ہے، اور اللہ کی طرف کیسے واپس آنا ہے۔